کھاتوں کے اندر لاکھوں روپے مر جاتے ہیں، لیکن سمجھ انسان کو نہیں آتی، وہ سمجھتا ہے میں بڑا اچھا رزق کما رہا ہوں۔ اور ایک طریقہ ہے لوگوں کو دھوکہ دے کے چیز بیچنا، جھوٹ بول کے چیز بیچنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص جو قسم اٹھاتا ہے اپنی جھوٹ کی بنیاد پہ دوسرے کا پیسہ ہڑپ کرنے کے لیے یا اپنی گندی اور غلیظ چیز کو بیچنے کے لیے، جب قیامت کے دن اللہ کے ہاں پیش ہوگا، اللہ اس پہ دوسروں سے زیادہ غضبناک ہوگا۔ اور تین بندوں کے خلاف اللہ مدعی ہوں گے۔ ایک یہ شخص جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، ہر چیز میں بددیانت اور خیانت کرتا ہے، اللہ اسے ایماندار نہیں سمجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق آدمی کی تین نشانیاں ہیں۔ وَإِنْ صَامَ أَوْ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، وہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ اگر یہ تین نقص کسی انسان کے اندر آ جائے تو وہ اپنے آپ اپنا جائزہ لے۔ نمبر ایک، اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ نمبر دو، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر تین، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جس میں یہ تین ہوں وہ ایماندار نہیں، وہ منافق آدمی ہے۔ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہماری دیانت اور امانت مسلم ہے؟ کیا ہم پہ کوئی یقین کرنے کے لیے تیار ہے؟ آج لوگ کافر پہ یقین کرتے ہیں، مسلمان پہ یقین نہیں کرتے۔ ایک وقت تھا مسلمان تاجر کسی منڈی میں اترتا، لوگ سب کو چھوڑ کے اس کی طرف بھاگتے کہ یہ دھوکہ نہیں دے گا، یہ خیانت نہیں کرے گا، اس کے سودے میں ملاوٹ نہیں ہوگی۔ ایک کلمہ پڑھنے والوں، محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی ماننے والوں، اللہ کو رب تسلیم کرنے والوں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ مسلمان کبھی کسی کے ساتھ بدعہدی نہیں کرتا۔ ہم سیمپل کچھ دکھاتے ہیں، دیتے کچھ اور ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے دوسرے رزق کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے حکمن فرمایا کہ ان باتوں سے اپنے آپ کو بچا لو، اگر نہیں بچاؤ گے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ایک طریقہ ہے رشوت کا لین دین،